السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی ہیں، وہ آپ کو جب آپ NIC پاکستان میں شناختی کارڈ آن لائن اپلائی کرتے ہیں پاک ID سے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تب بھی اس کے اوپر آپشن ایسی دی گئی ہیں کہ وہ اگر سلیکٹ کریں گے یا نہیں سلیکٹ کریں گے تب بھی وہ آپ نیکسٹ نہیں کر سکتے اس کو۔ فار ایگزامپل جیسے شناختی کارڈ میں پہلے تو پکچر اپلوڈ نہیں ہوتی، اس کو پراپر آپ سینٹر میں رکھ کے اس کا جو فوٹو کا ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی، الٹی سیدھی پکچر اپلوڈ ہوتی ہے۔ یہ کوئی بھی پکچر ایسے گھٹیا کوالٹی کی یا ایسے غلط پکچر، جیسے فیس برابر نہیں ہے، اس کا آنکھیں صحیح نہیں ہے یا فیس ڈیٹیکشن صحیح نہیں ہے تو وہ پکچر اپلوڈ ہو جائے گی شاید۔ اوکے، دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی بھی جیسے کچھ اس میں کالم ایسے ہیں، جیسے ایجوکیشن کا کالم ہے، ایک بچہ ہے اسٹوڈنٹ، اس کو دیا ہوا نیچے اسٹوڈنٹ۔ اوکے، اسٹوڈنٹ کا آپشن جب دیا گیا ہے تو اس کا تعلیم کون سی ہے، کون سا لیول میں پڑھ رہا ہے، فرسٹ سیکنڈ میں، تھرڈ میں، فورتھ میں، ففتھ میں، ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ، تو وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے آگے انہوں نے نیچے دیا ہوا ہے اس کا پروفیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پروفیشن کے نیچے میں یہ آپ کو پکچر اپلوڈ کروں گا، پروفیشن کے نیچے انہوں نے لیا ہوا ہے کہ اس کا کاروبار میڈنٹری دیا ہوا ہے، اس کے اوپر اسٹیرک ڈالا ہوا ہے ریڈ والا کہ یہ لازمی اپڈیٹ کرنا ہے۔ اوپر اسٹوڈنٹ لکھا ہوا ہے لیکن نیچے کیا ہوا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے بزنس کاروبار، ادھر نیچے کیا ہے اسٹوڈنٹ۔ اوکے، اس کے نیچے انہوں نے دیا پروفیشن کیٹیگری، آرٹ گروپ، پیشے کی نوعیت، مطلب اس کا پیشہ کیا ہے، وہ اس میں یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اوپر آپ اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو گیا ہے اس کے نیچے میں ملازمت کی نوعیت، بھائی وہ طالب علم اس کو لکھا ہوا ہے تو ایک دفعہ اوپر میں اسٹوڈنٹ لکھ دیا گیا، پروفیشن اس کا اسٹڈی ہے، کون سا گروپ ہے، کون سے گریڈ میں پڑھ رہا ہے وہ بھی لکھ دیا، پھر نیچے جاب کیٹیگری، اب جاب کیٹیگری میں لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ، وہ بھی مینڈیٹری ہے، وہ ضروری ہے، وہ بھی لکھنا ہے۔ اور صنعت کون سی ہے، اب یہ دیکھیں، یہ ایک بندہ جب آپشن سلیکٹ کرتا ہے، جب اس میں یہ چیزیں دیں گے تو یہ چیز پھر اس میں فضول میں پروفیشنل ڈیٹیل پھر ڈسیبل ہونی چاہیے، یہ کیوں آئی ہے پھر دوبارہ سے؟ پروفیشن ابھی نیچے میں انہوں نے خود سے دیا ہوا ہے کوئی نہیں، تو اوپر جب یہ تفصیلات فل کر کے نیچے دے رہے ہیں پروفیشن کوئی نہیں، پہلے تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ میں یہ آپشن جب اسٹوڈنٹ کر دیا تو نیچے یہ آپشن انیبل ہونی نہیں چاہیے، پہلی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری چیز میں جب جائیں گے تو یہاں پہ ایک چیز اور ہے آپ کو، جیسے یہ آپ دیکھیں گے اس میں، یہ جب ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے ہیں، ڈاکومنٹ اپلوڈ میں کیا ہے کہ گروپ آن ریلیجن اپلوڈ اینی ڈاکومنٹ۔ اب ریلیجن کا پروف آپ پاکستان میں دیکھیں کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے، آپ کا شناختی کارڈ دیکھیں ہمارا آزاد کشمیر سے، آپ دیکھیں بے فارم ہے، پشتنی سرٹیفکیٹ ہے، کچھ بھی ہے، اس کے اوپر آپ کا ریلیجن، آپ شناختی کارڈ کے اوپر مجھے دکھا دے کوئی بندہ آپ کا اس کے اوپر میں کوئی دین کسی کا لکھا ہو، فرنٹ پہ، بیک پہ، کسی سائڈ پہ لکھا ہو، نہیں لکھا ہوا۔ جیسے آپ UAE میں جاتے ہیں، سعودی عرب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دین لکھا ہوتا ہے، دین الاسلام، یا غیر مسلم ہے تو غیر ذالک لکھا ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا مانگ رہا ہے، یہ آپ کو کیا مانگ رہا ہے، یہاں پہ مانگ رہا ہے کہ سرٹیفکیٹ فرام دارالفتہ۔ ابھی ایک بندہ آن لائن شناختی کارڈ اپلائی کر رہا ہے تو وہ پہلے دارالفتہ میں جائے گا، وہاں سے ایک سرٹیفکیٹ لے گا مفتی صاحب سے یا اس ادارے سے جو ادارہ رجسٹرڈ ہے، اسے جا کے اسٹمپ کروائے گا، پھر لے کے آ کے پھر وہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرے گا۔ بھائی جو چیز چاہیے آپ لوگ وہ لکھیں، وہ کیا چیز چاہیے، پیچھے ڈیٹیل سب لکھ دی ہے، اس کا باپ کا نام، ماں کا نام، بھائی کا نام، بیٹے کا نام، کیا اسٹوڈنٹ ہے، کیا اس کا پروفیشن ہے، وہ لکھ دیا سب۔ آگے پھر جا کے یہ الٹی ڈیٹیل مانگ رہے ہیں، وہ ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں۔ دوسرے کالم میں ٹیمپرری ایڈریس ڈیٹیل، بھائی ایڈریس جب اس کے اوپر میں ایڈریس لکھ دیا گیا ہے، ڈیٹیل لکھ دی گئی ہے، ٹیمپرری ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس، آپ کے پاس جو نادرا میں ڈیٹا بیس میں ریکارڈ ہے اس کے آلریڈی ریکارڈ اس میں لکھا ہوا ہے، پھر یہ چیزیں مانگنے کی ڈیٹیل کی کیا ریکارڈ دیں گے، اس میں کیا شو کریں گے آپ سے؟ شناختی کارڈ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کریں گے نہیں، فادر کا اپلوڈ کریں گے تو پھر وہ بولتا ہے کہ نہیں، کالم 1 میں جو ہے اس میں جو ڈیٹیل ہے گروپ 1 میں ریلیجن کی وہ آپ اپلوڈ کریں، دارالفتہ سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، ان میں سے ایک چیز کریں، یا ٹیمپرری ایڈریس، اس کی کیا آپ کو کون سا سرٹیفکیٹ دیں جس کے اوپر ٹیمپرری ایڈریس ہو اور اس کے اوپر اسٹمپ لگی ہو، تو آپ کو پتہ لگے گا یہ ٹیمپرری ایڈریس ہے، اور اس کا یہ سرٹیفکیٹ کوئی ایسا ہوا ہے پاکستان میں کہ کسی ایڈریس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہو یا کسی بھی ادارے سے وہ سرٹیفائڈ ہو رہا ہو، اسے سرٹیفکیٹ یا مور لگی ہو، تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد میں وہ 50 چیزیں انہوں نے مانگی ہیں، مادر، دادا، پردادا، اس سے بھی پرانے ہیں جو 1980-70 میں فوت ہوں گے، ان کا بے فام، ان کا شناختی کارڈ وہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ ان کا ڈیٹیل کسی نے بنایا؟ اس ٹائم ہاتھ سے لکھتے تھے شناختی کارڈ، ایسے شناختی کارڈ بنتے تھے، ہاتھ سے لکھ کے بناتے تھے، بے فارم شارم کچھ نہیں تھا، کچھ بھی انٹری۔ اب کسی سے ڈاکومنٹ مانگیں گے تو وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اوکے، اس کے بعد میں آپ یہاں پہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرتے ہوئے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ ایڈریس لکھتے ہوئے وہ 32 کریکٹر ہے، ایڈریس بھی پورا نہیں لکھا جاتا، اس میں کوئی چیزیں اس میں مینشن کریں وہ بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا، آزاد کشمیر میں کیا ہے، یہاں پہ ولیج ہے، گاؤں ہے، جیسے یہاں پہ پوسٹ آفس کے تھرو ڈاک آتی ہے، ہوم نمبر ہے، گھر کے نام سے نمبر سے آتی ہے، گھر کا نمبر نہیں ہے، اسٹریٹ نمبر نہیں ہے، اگر اس میں لکھیں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ بھائی جو شہری دیہاتی شہری ہیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان، کراچی، جو بھی ہے اس میں وہ جو شہر ہیں اس میں تو آپ اسٹریٹ نمبر، صوبہ نیم ہو گیا، گلی نمبر ہو گیا، اسٹریٹ نمبر ہو گیا، اشارہ ہو گیا، آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ ڈومیسائل ہو گیا، کوئی ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے خیبر پختونخوا، کشمیر، سوات، ایبٹ آباد، جہاں پہ گھروں کے نمبر نہیں ہے، ایسے گاؤں میں ہیں، یہاں پہ صرف وہ پوسٹ آفس کا سلسلہ، جیسے اسپیشلی آزاد کشمیر میں شہروں میں آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے، جیسے راولا کوٹ ہو گیا، آپ کا باغ شہر ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کسی کا گھر نمبر ہو، اسٹریٹ نمبر ہو، پاسبل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جب شناختی کارڈ میں یہ چیزیں انہونی سی چیزیں دیں گے تو وہ کیسے بندہ فلفل کرے گا؟ آن لائن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے سائن کر دیا، ڈیٹیل ڈال دی، آپ کے ڈیٹا بیس میں ہے کہ فلانے کا مذہب کیا ہے، اسلام ہے، دین ہے، وہ سارے آلریڈی آپ کے سسٹم میں ہے، اور یہاں پہ آپشن ہونی چاہیے، اور شناختی کارڈ کے اوپر میں آنا چاہیے ہر بندے کا، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، قادیانی ہے، اس کے اوپر لکھا آنا چاہیے کہ کون سا مذہب ہے، یہ شناختی کارڈ کے اوپر میں ظاہر ہونا چاہیے۔ یہ ہر یہ پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اس کو پتہ لگے، کیونکہ بعد میں وہ سرٹیفائڈ لے کے، سرٹیفکیٹ لے کے نہیں پھرے گا میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ تو اس چیز کو آپ اپنے شناختی کارڈ میں شامل کریں، جب آپ بندہ انٹری کرنے کے لیے جائے اس کا ریکارڈ چیک کریں، یہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اور یہ آپشن آپ کے شناختی کارڈ میں یہاں پہ کالم میں ایک جگہ پہ آنی چاہیے کہ آپ کا وہ کیا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے، دین ہے، غیر مسلم ہے، غیر ذالک ہے، کیا ہے، آپ کا کرسچن ہے، آپ عیسائی ہیں، آپ قادیانی ہیں، یہ چیز آپ کی وہاں پہ مینشن ہونی چاہیے۔ تو یہ جب آن لائن اگر آپ اتنا مشکل پروسیس آپ دیں گے، وہ شناختی کارڈ بنانے کی بجائے اس سے اچھا کہ بندہ شہر میں جائے، وہاں پہ جا کے، یا کسی بھی نادرا آفس میں جائے یا پاسپورٹ آفس میں جائے، وہاں پہ ڈیٹا بیس بنا کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے اپڈیٹ کر کے واپس آ جائے، وہ آسان ہے۔ لیکن آن لائن کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں، گھر بیٹھے بنا تو سکتے ہیں بھائی، آپ نے اتنی ریکوائرمنٹ دی ہے، ایسے ایسے ڈاکومنٹ مانگے ہوئے ہیں، آپ کی جو آپشن ہے کسی ٹائم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں تو وہ جو اسٹیٹک والی جو امپورٹنٹ نہیں ہے، جو مینڈیٹری نہیں ہے، وہ بھی اس کو نیکسٹ وہ نہیں ہوتا جب تک وہ آپ فل نہیں کرتے۔ تو فل کرنے میں جب ہم وہ جو ہمارا جو ایڈریس یہاں سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو سالوں سے چلا آ رہا ہے، وہ لکھتے ہیں، وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی سے ڈاکومنٹ پوچھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں نادرا والوں کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایریا میں کون سی چیز لکھنی ہے، اس کو سیکٹر وائز، ایریا وائز، صوبہ وائز یہ کرنی چاہیے، علیحدہ کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو۔ اب یہ ایک شناختی کارڈ بناتے ہوئے اس کو 10 گھنٹہ ہو گیا لیکن وہ اپڈیٹ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کبھی ڈیٹ آف برتھ میں مانگتا ہے، کبھی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ مانگتا ہے، کبھی اس کے اوپر کیا، لیکن پیچھے جو ڈیٹیل آپ فل کر کے آئیں گے آگے وہ ڈاکومنٹ آپ سے مانگ رہا ہے۔ اب ٹیمپریری ایڈریس یا پرماننٹ ایڈریس کا اس کا پروف آپ کیا لگائیں گے، اس کے ساتھ کیا پروف چاہیے اس کو؟ جو ایک آزاد کشمیر کا شہری ہے، اس کو آزاد کشمیر کا باشندہ ہے، اس کو کیا پروف چاہیے کہ آپ اس کے باشندے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ڈومیسائل بنانے میں کتنے بڑا مسئلہ ہے، جب اس کے والدین کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس بے فارم ہے، FRC ہے، پورا ریکارڈ نادرا میں ہے، تو جب وہ انٹر کرنا چاہیے تو ایڈریس آٹومیٹک آئے گا، تو اس کو نیکسٹ کریں تو وہ نیکسٹ ہونا چاہیے، اور نیکسٹ نہیں ہوتا۔ آپ اپلوڈ ڈاکومنٹ کہیں گے کہ اس کا پشتنی سرٹیفکیٹ یا اس کا باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ، جو بچے ابھی 18 سال کے ہیں ان کا ڈومیسائل نہیں بنا ہوا یا اس کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، اس کے پاس بے فارم ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اپلوڈ کریں تب بھی بات بن سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بولیں گے نہیں یہ مینڈیٹری ہے، تو وہ تو اس کو ڈومیسائل بنانے میں 6 مہینے لگیں گے، تو 6 مہینے میں وہ جا کے ڈومیسائل بنائے گا، اس کے بعد جا کے اس کا وہ فارم اپلوڈ کرے گا، ایسا پاسبل ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر میں نادرا کا جو یہ آن لائن سسٹم ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ایسی انہونی چیزیں اس میں ہیں، فضول بھی چیزیں ہیں، آپشن ہے جو اس کو ہم لوگ اگنور یا نیکسٹ کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتی۔
تو ان کو مینڈیٹری نہ کیا جائے. یہ چیزیں ضروری ہیں کہ دیکھیں کیا ریکوائرمنٹ کون سے علاقے کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ ہے, وہ آپ دیکھیں, اس کے مطابق اس کو اپڈیٹ کریں. اپڈیٹ تو ہر بندہ اگر اتنی مشکل ڈیفیکلٹیز کو اگر اس کو آئیں گی شناختی کارڈ بناتے ہوئے, تو آئی ڈی کارڈ آن لائن کیسے بنائے گا, اس کا کیا فائدہ ہے. تو یہ پروسیس آسان ہونا چاہیے. اگر آپ آن لائن کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس کا آسانی ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ شناختی کارڈ کا نمبر انٹری کرتا ہے, اس کی ویریفیکیشن کر کے اس کی ڈیٹیل آتی ہے, تو اس کے اوپر مینشن ہونا چاہیے اس کا غیر, اس کا خاندان نمبر, تاکہ وہ چینجنگ نہ کر سکے. یا اگر موڈیفیکیشن کرتا ہے تو وہ علیحدہ چیز ہے. تو جب اس کا مذہب, دین, اسلام, شناختی کارڈ, نمبر, علامات, ایڈریس وہی سیم ہے, تو وہی اس کو نیکسٹ ہو کے اس سمپل پروسیس میں آئی ڈی کارڈ کو رینیو ہونا چاہیے, اپڈیٹ ہونا چاہیے, اور وہ ایڈریس پہ ڈیلیور ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. میں کچھ امیج یہاں پہ اپلوڈ کر رہا ہوں, اس میں آپ دیکھیں کہ وہ یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں یا نہیں ہیں. یہ آپ کو نادرا والوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے, اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں انہونی ہیں وہ بندہ آن لائن بیٹھ کے وہ کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا. یہ چیزیں انہوں نے جو لکھی ہوئی ہیں, یہ آپ دیکھیں ذرا, میں آپ کو بتاتا ہوں.